بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین۔ خمس میں ایک مسئلہ، اگر آپ کا کوئی عین ہے جس پہ خمس آ گیا، آپ نے اس کا خمس ادا کیے بغیر اس کو اجارے پہ دے دیا اور آپ کا مکان ہے اس پہ خمس آ گیا، ٹھیک، آپ نے خمس ادا نہیں کیا اور آپ نے اجارے پہ دے دیا، تو وہ اجارہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ ٹھیک، یہاں علماء یوں فرماتے ہیں کہ یہ اجارہ اگر آپ نے شیعہ کو دیا ہے، اثنا عشری کو دیا ہے، مومن کو دیا ہے، تو پھر تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ خمس ادا کرنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے کسی غیر شیعہ کو دیا ہے تو پھر آپ کو حاکم شرع سے مراجعہ کرنا پڑے گا کہ وہ اس کی تصحیح کرے، اجازت دے، ٹھیک ہے نا، اور تصحیح کے بعد آپ کو جو ہے وہ خمس ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک۔ السلام علیکم صاحب، ایک سوال تھا صاحب خمس کے حوالے جی، سے۔ صاحب ایک مومن نے سوال کیا تھا ابھی کہ مومن کا سوال بعد میں رکھیں، اگر اس سے مربوط ہے تو پھر کر لیں، اگر ہے مربوط نہیں ہے تو آخر میں کر لیں۔ مربوط ہے مقصد ہے اچھا خمس، جی مسئلہ خمس کہیں آ سکتا جی ہے۔ وہ یہ ہے کہ صاحب وہ خود کرائے پہ رہتا ہے، لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ گھر خریدے، لیکن وہ ایک دم سے تو خرید نہیں سکتا ہے، مقصد اتنا وہ کچھ سال پیسے جمع کرتے 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 وہ گھر خریدنے کے ارادہ رکھتا ہے۔ تو اس حوالے سے خمس لگنے نہ لگنے کے حوالے سے وہ ایک دم سے تو افورڈ نہیں کر سکتا، تو کیا حکم ہے صاحب؟ وہی ہم یہ بیان کر چکے ہیں نا کہ اس پہ خمس ہے، اچھا صاحب، ہاں یہ اس پہ خمس ہے، یہ ہم بیان اچھا کر چکے ہیں کہ اگر وہ پیسہ رکھتا ہے اور وہ پیسے پہ سال گزر جاتا ہے تو اس پہ خمس آئے گا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ وہ گھر بنانا شروع کر دیتا ہے اور جتنا جتنا بنتا جاتا ہے اتنے اتنے گھر میں وہ خود رہتا ہے، پھر خمس نہیں آئے گا۔ کہ آپ نے پیسے جوڑنا شروع کر کے پہلے سال میں آپ نے پلاٹ خرید کے اس پہ بنانا شروع کر دیا اور اس کے ایک کمرے میں خود رہنا بھی شروع کر دیا، آپ نے استفادہ شروع کر دیا اور بناتے جا رہے ہیں اور اس میں رہتے جا رہے ہیں، اس پہ خمس نہیں ہے یہ۔ لیکن اگر آپ پیسے جوڑ رہے ہیں، بچا رہے ہیں، سال کے بچنے کے بعد اس پیسے کو خرچ کر رہے ہیں، 4 سال 10 سال بچانے کے بعد اس پیسے کو خرچ کر رہے ہیں، وہ آپ کی بچت ہے، اس پہ خمس آ گیا۔ اچھا جی، اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے گھر جو ہے وہ دے دیا اجارے پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ خمس دیے بغیر آپ نے اجارے پہ دیا تھا، یعنی خمس گھر کا خمس نہیں دیا تھا، عین پہ جو خمس آیا تھا وہ ادا نہیں کیا تھا، آپ نے اس گھر کو دے دیا تھا کرائے پہ۔ وہ کرایہ ہم نے کہا صحیح نہیں ہے اگر غیر شیعہ اثنا عشری کو دیا۔ یہ بہت مبتلا بہ ہے جو ابھی یہاں ہمارا آج کل نظام ہے اس میں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے گھر اجارے پہ دیا، عین پہ آپ نے خمس دیا ہوا ہے، کہ اجارے پہ آپ نے دے کے کہا جناب یہ 5 سال کا اجارہ مجھے ایک ساتھ چاہیے، ٹھیک، اور کوئی اگر آپ کو دینے والا مل جائے۔ ابھی ہمیں کسی آفس کے لیے گھر چاہیے تھا، کسی آغا کو چاہیے تھا کراچی میں، تو انہوں نے ہم سے کہا کہ فلان آپ کے جاننے والے ہیں، آپ ان سے ذرا بات کریں۔ ہم نے بات کی، انہوں نے کہا جی بالکل ہم آپ کے جاننے والے ہیں اور ہم آپ سے جو ہے وہ 5 سال کا کرایہ ایک ساتھ لیں گے۔ وہ 5 سال کا کرایہ ایک ساتھ اگر اسے دے دیں تو تقریباً وہ گھر کی قیمت بن جاتی تھی۔ 5 سال کا کرایہ ایک ساتھ جو ہے وہ دیں، ایڈوانس الگ دیں اور سیکیورٹی الگ دیں، یہ تو گھر کی قیمت بن گئی۔ لیکن اگر آپ کو مل جائے کوئی ایسا، 5 سال نہیں ملتا، 2 سال مل جاتا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اب میں نے اجارہ لیا، فرض کر لیں میں نے 10 لاکھ روپیہ کرایہ ہے، 12 لاکھ روپے سال کا کرایہ ہے۔ یہ 12 لاکھ روپے اس سال کا لیا، 12 لاکھ روپے میں نے اگلے سال کا لے لیا، ٹھیک۔ یہ دو
کیا ہے 24 لاکھ روپے آپ کے پاس آ گیا. سال کے آخر میں آپ کی بچت جس پہ خمس آئے گا وہ 12 لاکھ ہے یا 24 لاکھ. ٹھیک. آپ اشرا پڑھتے ہیں, آپ نے 2 سال بک کر لیا اپنا. آپ نے کہا 2 سال میں آپ کے پاس اشرا پڑھوں گا, لیکن پیسے مجھے ابھی دے دو, مجھے ابھی چاہیے. یہ جس طرح فیاض کو گھر بنانا تھا, انہوں نے کہا جی مجھے گھر بنانا ہے, یہ میں آپ سے پڑھ پڑھ کے جمع کرتا رہوں, فلان کرتا رہوں, اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ مجھ سے 2 سال پڑھوانا ہے نا مجھ سے, تو 2 سال کے پیسے ابھی دے دو, میں پلاٹ خرید لوں گا. ٹھیک. وہ پلاٹ خرید کے وہ بچت میں چلا گیا. اب یہ بچت میں گیا ہے تو اس پہ انہوں نے بھی کتنا لیا ہے, 24 لاکھ لیا ہے, 12 لاکھ ایک اشرے کا. ٹھیک. سال کے آخر میں 12 لاکھ پہ خمس دینا ہے یا 24 لاکھ پہ دینا ہے, کس پہ دیں گے؟ جی کنجوسی کیوں کر رہے ہیں, دے دینا خمس ہیں, یا 12 پہ یا 24 پہ. جی 24 پہ لگے گا سب. 24 پہ لگے گا. ٹھیک. اگر یہ آپ کا وہ ہے کہ آپ نے پیسے مجلس پڑھنے کے 24 لاکھ لیے ہیں تو 12 پہ لگے گا, 24 پہ نہیں لگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سال کی تو آپ نے مجلس پڑھ دی, ٹھیک ہے نا, اس لیے وہ 12 لاکھ تو آپ کے ہیں. وہ جو 12 لاکھ دوسرے ہیں وہ آپ نے مجلس پڑھی ہے ابھی نہیں, مجلس ابھی آپ کے ذمے پہ ہے. جب مجلس پڑھیں گے تو وہ پیسے آپ کے ہوں گے, ابھی قرض ہے. کسی وجہ سے اگر آپ مجلس نہ پڑھ سکے تو کیا کرنا پڑے گا؟ واپس کرنا پڑے گا. وہ کہیں گے بھائی مولانا آپ مریض ہو گئے, یا آپ کو باہر کہیں مل گیا, یا فلان ہوگی, جو بھی ہو گیا, ہمارے پیسے واپس کرو. ٹھیک. آپ کی بچت جو ہے وہ 12 لاکھ ہے, یا 12 میں سے جو بچ گیا سال کے آخر میں. ٹھیک. وہ دوسرا 12 لاکھ آپ کی بچت نہیں ہے, قرض ہے. اگر آپ نے قرض لیا ہوا کسی سے, اس پہ خمس ہے, اس پہ خمس نہیں, کیونکہ وہ آپ کی بچت نہیں ہے, وہ آپ کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک. یہ یہاں تک ٹھیک ہو گیا. اگر گھر اجارے پہ دیا ہے اس میں کیا ہوگا؟ ٹھیک. اس میں 12 پہ ہوگا یا 24 پہ ہوگا؟ جی وہاں پہ 24 پہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. وہاں 24 پہ کیوں ہوگا؟ جیسے کہ وہ آپ کو منفعت مل گئی. ٹھیک. ہاں. اس کے بعد خوئی بھی کہتے ہیں, سستانی بھی کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہوگا کہ 2 سال آپ نے جو گھر کرائے پہ دیا اس کی وجہ سے گھر کی قیمت کم ہوئی ہے. گھر کی قیمت میں کمی کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ اس میں یہ مسلوبۃ المنفعہ ہے لسنتین. ایک گھر جس میں جو کرائے پہ نہیں گیا, ٹھیک ہے نا, وہ اگر آپ خریدتے ہیں اور خود جا کے رہ سکتے ہیں, اس کی قیمت کتنی ہے؟ فرض کریں 10 کروڑ روپیہ ہے. لیکن ایک گھر ہے وہ آپ کہتے ہیں خرید تو میں آپ خرید تو سکتے ہیں, لیکن ابھی اس میں کرایہ دار بیٹھا ہوا ہے, آپ خود اس میں نہیں رہ سکتے. ٹھیک. اس کی اب کتنی قیمت ہے؟ اب اس کی قیمت 9 کروڑ روپیہ ہے. 1 کروڑ روپیہ اس کی وجہ سے کہ یہ مسلوبۃ المنفعہ ہے, اس کی قیمت کیا ہو گئی؟ کم ہو گئی. ٹھیک. وہ جو قیمت کم ہوئی ہے اس کو اگلے سال کے خمس سے ہم نے مائنس کرنا ہے. ٹھیک. اس پراپرٹی قیمت کم ہوئی ہے نا, وہ میرا نقصان ہوا ہے. یہ جو کرایہ مجھے ایڈوانس میں آ رہا ہے, یہ مجھے فائدہ ہو گیا. پراپرٹی میں ابھی بیچنا چاہتا ہوں, کرایہ دار کو میں خالی نہیں کرا سکوں گا. ٹھیک. یہ سمجھ میں آنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا مارکیٹ میں جو چیز زیادہ ہوتی ہے,
ایک مکان ہے، اس کا قبضہ بھی آپ کے پاس ہے، آپ وہ مکان کسی کو بیچتے ہیں، اس کی قیمت کتنی ہے؟ 10 کروڑ ہے۔ اس مکان پہ کیس ہے، قبضہ کسی اور کا ہے، کسی نے وہ کیا ہوا ہے، مشکلات ہیں، فلان ہیں، آپ کہتے ہیں اب کیونکہ یہ کیا ہے، مسلوبۃ المنفعہ ہے، میں پراپرٹی آپ کو ٹرانسفر کر دوں گا، لیکن آپ اس کو استعمال ابھی نہیں کر سکتے، مسلوب المنفعہ ہے، میں حق کی ملکیت میں نے آپ کو دے دیا، ٹھیک، اس کی وجہ سے کتنی قیمت کم ہو گئی؟ میں 2 کروڑ روپے میں خریدوں گا، جس گھر میں رہ نہیں سکتا، ابھی میں نے کورٹ کچہری میں جانا ہے، یا میں نے اس کرایہ دار کو نکالنا ہے، طاقت کا استعمال کرنا ہے، فلان کرنا ہے، وہ میں 2 کروڑ میں لوں، تو اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ 2 کروڑ، ٹھیک۔ یہاں کہتے ہیں کہ آپ کو 2 سال کا خمس تو دینا ہے، لیکن 2 سال کے خمس میں سے آپ نے یہ پیسہ جو کہ اس کی منفعت میں سے کم ہو رہا ہے، اس کی قیمت میں سے کم ہو رہا ہے، اس کو منہا کرنا ہے۔ یہ بات واضح؟ جی ہاں۔ یہاں ہم آغایون سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ دوسرے سال میں کیوں کہہ رہے ہیں، پہلے سال میں کیوں نہیں کہتے؟ یہ پہلے 1 سال کے لیے بھی میں نے اگر کرائے پہ دیا ہے تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلوبۃ المنفعہ ہے، یہ پہلے سال میں تو مسلوبۃ المنفعہ ہو گیا نا، تو اکثر پہلے اس سال سال میں تو بھی اس نے وہ منفعت لے قیمت لی ہے کم نا، ہوگی۔ اس سال کی تو اس نے رائج منفعت لے لی ہے نا، جی ہاں، اکثر اس میں اس سال کی تو رائج منفعت اس نے لے لی ہے، کیا لے لیے؟ جو منفعت تھی اس سال کی اس نے لے لی ہے نا صاحب، جو رائج تھی نہیں 1 نہیں سال نہیں میں لیا اتنا نا، اکثر میں نے اس مارکیٹ سال میں بھی اتنا کرائے پہ فرق نہیں دیا، آتا اگلے 1 سال کے سال لیے سے، بھی کرائے پہ دیا، دونوں سال میں خود نہیں رہ سکتا۔ نہیں اکثر اس میں یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں نا اگر وہ عرصہ کم ہے تو اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا، اگر عرصہ زیادہ ہے تو زیادہ فرق پڑتا ہے۔ احسن، تو زیادہ فرق نہیں پڑتا نا، کم فرق پڑتا ہے، ہم نے زیادہ کم کی تو بات نہیں کی، ہم کہہ رہے ہیں کہ وہی جو آپ کہہ رہے ہیں نقص کم کرو، نقص جتنا مرضی ہے، 1 روپیہ ہے یا 100 روپیہ ہے، وہ نقص اگر دوسرے سال میں کم کرنا ہے تو پہلے سال میں بھی کم کرنا ہے۔ آپ نے بھی ہماری تائید کر دی، کہا وہ نقص کم ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا، کم زیادہ کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں نقص تو ہے نا، ہے نا؟ جی نقص اس نقص تو نقص کو بہرحال آپ ہوتا ہے، پہلے سال میں کیوں کم نہیں کرتے، دوسرے سال میں کیوں کم کرتے؟ تو ٹھیک، ایک اگر دوسرا کم سوال کرنا بھی ہے ہے تو یہاں پر پہلے سال میں بھی کہ کم کرنا ہے۔ اچھا دوسرا سوال بھی یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو اب 2 کروڑ روپیہ جو کم ہوتا ہے یہ تو کرائے سے بھی بات بڑھ جائے گی، مونچھیں بڑھ جائیں گی منہ سے داڑھی سے، ہاں نہیں، وہ تو ہم نے فگر ایسی رکھ دی ہے نا، وہ ہم نے یہ جو فگر رکھی ہے وہ ایسی رکھی ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ 2 کروڑ روپے کرائے پہ ہونے سے کم ہو جاتا ہو، جی ٹھیک، صحیح ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ صحیح مثال میں ہم نے وہ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ فرق ہوتا ہے وہ آپ کو بتایا، ٹھیک۔ صحیح صحیح ٹھیک ہے، اچھا، اس میں بھی مزید سمجھانے کے لیے ہم نے قبضے کی مثال رکھ دی ہے، جبکہ قبضہ والا بات یہاں نہیں ہے، وہ مزید سمجھانے کے لیے رکھی ہے کہ بھئی آپ کو تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ منفعت کیسے کم ہوتی ہے، یعنی پراپرٹی کی قیمت مسلوبۃ المنفعہ ہونے سے کیسے کم ہوتی، ٹھیک۔ اگر ابھی مارکیٹ کی بات کریں تو جو کرائے پہ چڑھی ہوئی ہے اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے، فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو آپ اینڈ یوزر ہیں، خود رہنے کے لیے خرید رہے ہیں، یہ کرائے پہ دینے کے لیے خرید رہے ہیں۔ میں ایک مکان، ایک پراپرٹی اگر کرائے پہ دینے کے لیے خرید رہا ہوں تو جو پہلے سے کرائے پہ چڑھی ہوئی ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، میں خریدوں گا، پتہ نہیں مجھے اس کرایہ دار ملے گا نہیں ملے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس گھر کا 1 لاکھ روپیہ کرایہ آتا ہے، اس لیے آپ اس کو اتنے 1 کروڑ روپے میں خریدو، پتہ نہیں آتا ہے یا نہیں آتا، پتہ نہیں اس محلے میں کرایہ دار ملتے ہیں یا نہیں ملتے، وہ کرایہ دار شریف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، 1000 سوال ہیں، اس کی وجہ سے پراپرٹی کی قیمت کم ہو جاتی۔ لیکن اگر کسی کو پتا ہو کہ یار یہ انویسٹمنٹ ہے اور اس میں یہ کرایہ آتا ہی آتا ہے اور یہ لگا ہوا ہے بلکہ، اسی لیے آج کل یہ جو اپارٹمنٹس بیچتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو ہم کرایہ دیں گے، آپ اپارٹمنٹ خریدیں، ٹھیک ہے نا، خریدتے ساتھ ہی آپ کو کرایہ آنا شروع ہو جائے گا، یہ ٹینشن نہیں ہے کہ کرایہ دار آیا یا نہیں آیا، وہ آنے تک ہم برداشت کریں گے، آپ کرایہ دار آئے گا آپ کو ہم اس کا کرایہ دینا شروع کر دیں گے، تو کرایہ دینے سے یہ یعنی ہمیشہ ایسا نہیں ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہاں جس شخص کو خود رہنے کے لیے گھر چاہیے
اسے اگر کہا جائے کہ یہ گھر تو ہے لیکن اس میں کرایہ دار ابھی 2 مہینے ہے، 2 مہینے آپ کو سختی برداشت کرنی پڑے گی، کسی ادھر ادھر چلے جاؤ، فلان چلے جاؤ، وہ کہے گا قیمت کم ہوگی تو میں لے لیتا ہوں، نہیں تو میں 2 مہینے کیوں انتظار کروں، اس کے لیے قیمت کم ہے نا. لیکن جس نے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے لینا ہے اس کے لیے قیمت کم نہیں ہے. ٹھیک، تو بس یہ ایک تو یہ کلیت نہیں ہے کہ جب بھی جہاں بھی اگر وہ مسلوبۃ المنفعہ ہے تو اس سے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، اس کی قیمت کم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، اس کی قیمت بعض جگہوں پہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک، قیمت کم ہونے پہ دوسرے سال میں وہ اگر احتساب کرنا ہے کہ اس کا فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا ہے، اس کی وجہ سے کرائے کی وجہ سے قیمت کم کتنی ہوئی، تو پہلے سال میں بھی ہے، اس کو پھر کہاں آنا چاہیے، پہلے سال میں بھی اس کو آنا چاہیے. ٹھیک، ہاں. اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے باغ کے پھل بیچ دیے 2 سال کے، ٹھیک، اور آپ نے کہا کہ اس کے جتنے پھل ہیں وہ اس سال بھی تمہارے، اگلے سال بھی تمہارے. ٹھیک، ہاں، وہاں کیسے ہوگا؟ یہ آپ کی مجلسوں کی طرح ہے. مجلسوں میں کیا کہا تھا؟ اس سال کا، ٹھیک ہے نا، اگلے سال کا آپ اس میں سے پہلے خرچ نکالیں گے، پتہ نہیں آپ کو کتنا خرچ آتا ہے. مثلا آپ نے باغ 24 لاکھ میں بیچ دیا، ٹھیک ہے، اس سال تو آپ نے کیونکہ خرچ کیا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اوپر کتنا آپ کا پروفٹ آ گیا، وہ آپ نے خمس دے دیا. اگلے سال ابھی پتہ نہیں کھاد کی قیمت کیا ہو جائے گی، بجلی کی قیمت کیا ہو جائے گی، بجلی ایک دم بیٹھ کے 2 برابر ہو جائے، اور آپ کو جو ٹیوب ویل چلانا پڑتا ہے اس کا آپ کا خرچہ کیا ہوتا ہے آپ کو کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے نا، اگر اس نے آپ کو دے بھی دیا ہے تو وہ کیا ہے، قرض ہے، ابھی آپ نے اس کو پھل نہیں دیا ہے. آپ پھل دیں گے، اور پھل آپ جب دیں گے تو وہ قرض اس ختم ہو جائے گا اور آپ کے لیے کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. ٹھیک، ہاں. اگلا مسئلہ جو صاحب عروہ نے بیان کیا ہوا ہے، اس میں ترتیب شاید ہماری ادھر ادھر اگر ہو گئی ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے. ٹھیک، کہ ہم نے ارث پہ ہم نے کہا خمس ہے یا نہیں ہے. آیت اللہ خوئی بھی کہتے ہیں خمس نہیں ہے، آیت اللہ سیستانی بھی کہتے ہیں خمس نہیں ہے. ہم نے آپ کو اختیار دیا تھا، اس طرف جانے کی راہ بھی دکھائی تھی جہاں خمس ہے، مطلقہ خمس ہے کا راستہ بھی واضح ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ راستہ واضح نہیں ہے. اب سب پہلے والے اس میں ایک سوال تھا اگر اجازت دیں. جی، اچھا، اس میں جو آغا فیاض نے پوچھا تھا، اس میں ایک صورت اکثر یہ بھی ہوتی ہے کہ مثلا ابھی 1 لاکھ روپیہ ایڈوانس دے دیں اور پھر ہر مہینے جو ہے وہ مکان کے لیے یا پلاٹ کے لیے قسط دیتے جائیں. اب ٹھیک ہے، کرائے پہ ہیں اور مطلب کرائے پہ رہتے ہیں، گھر نہیں ہے سرے سے، تو اب یہ جو قسط دے رہے ہیں اور یہ جو ایڈوانس دیا ہے، مطلب یعنی 5 سال کی قسطوں کے بعد جو ہے وہ گھر کے مالک بن جاتے ہیں، تو کیا اس صورت میں خمس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور دوسرا اسی طرح کی یہی سچویشن بنتی ہے کہ میں بھی آج 20-30 لاکھ روپیہ قرض لیتا ہوں، مکان خرید لیتا ہوں 40 لاکھ کا، اور پھر اس کو میں واپس قسطوں میں کرتا رہتا ہوں، تو ان دونوں صورتوں میں سب کیا حکم ہوگا؟ دوسری صورت میں تو خمس نہیں ہے. آپ نے قرض پہ گھر لے لیا، آپ قرض آپ ادا کر رہے ہیں، آپ کے جتنی آمدنی آ رہی ہے سال میں ختم ہو رہا ہے، جی تو اس میں تو واضح ہے نا یہاں خمس نہیں ہے. جی یعنی جی آپ کی کوئی چیز بچت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے جی خمس نہیں ہے. تو آپ کی جو جی دوسری ہے. پہلی جو صورت ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے قسطوں یہ جو گھر لیا ہے یہ اگر دوسری طرح بن جاتی ہے، یعنی آپ نے قسطوں پہ گھر لیا لیکن اس نے گھر آپ کو پہلے دے دیا، قبضہ دے دیا، آپ جا کے اس میں بیٹھ گئے اور آپ جی اس کی قسطیں ادا کر رہے ہیں جس طرح مورگیج وغیرہ ہوتا ہے. جی جی ٹھیک، وہاں پہ بھی خمس نہیں ہے. ٹھیک، صحیح، ٹھیک. ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ بچا رہے ہیں، بچا کے آپ 10 لاکھ بچا سکتے ہیں، 10 لاکھ آپ اس میں پہلے پلاٹ خرید لیا، پلاٹ رہ گیا، گھر بنانا شروع کیا، گھر رہ گیا، اور یہ بنتے بنتے وہ ٹائم لگ جاتا ہے، سال گزرتا چلا جی جاتا ہے. یہاں جی سال آپ کے پیسوں پہ آپ کو خمس نہیں ہوگا، وہ پیسہ منتقل ہو رہا ہے آپ کی عین میں، پراپرٹی میں.
اس پراپرٹی پہ آپ کا خمس ہوگا جب وہ پراپرٹی بچت میں جائے گی. جب تک آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں اور اس میں وہ رہنے قابل نہیں ہوا ہے اور وہ آپ کی بچت میں چلا جاتا ہے. آپ ابھی کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں, اس گھر میں آپ نہیں رہ رہے, وہ گھر آپ کی بچت میں چلا گیا. جب گھر بچت میں چلا گیا تو جو آپ کا 10 لاکھ تھا جو سال کے دوران آپ نے خرچ کر دیا اس گھر پہ, اس پہ تو خمس نہیں ہے, لیکن وہ جو آپ کا گھر ہے جو بچت میں چلا گیا اس پہ خمس ہے. ٹھیک ہے. صاحب اسی سے ایک سوال ہے, کیا کوئی ایسا شرعی وہ ہے صاحب جس سے مثلاً خمس میں نہ لگے, پیسے بھی بچت ہوتے جائے؟ وہ کیسے ہو جائے گا؟ بچت ہو گیا تو خمس آ گیا نا. کہ یہ کہا جاتا ہے خمس سے بچنے کے لیے مثلاً ہدیہ کرے اپنے گھر والوں کو یا ان کو, مقصد یہ شرط نہ رکھے کہ بعد میں ہم اس سے گھر بنائیں گے, اس کو بچت رکھے, یہ ہے وہ, اس طرح کوئی قرینہ حالیہ مقالیہ نہ بھی ہو, لیکن اسی طرح بطور ہدیہ دے دیتے ہیں. وہ ہدیہ وہاں یہ اس کے لیے صحیح ہے جو کہے کہ ہدیہ پہ خمس نہیں ہے, یہ نا. اگر ہدیہ پہ خمس نہ ہو تو آپ کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے ہدیہ دے دیں, آپ کو جو پیسہ بچتا چلا جائے آپ مجھے ہدیہ دیتے رہیں, ٹھیک, تو آپ پہ خمس نہیں آئے گا, مجھ پہ بھی خمس نہیں آئے گا. مجھ پہ کیوں خمس نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ ہدیہ پہ خمس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ پہ خمس کیوں نہیں آئے گا؟ کسی آپ کی بچت ہوئی نہیں ہے, ملکیت مجھ میں میرے پاس ٹرانسفر ہو گئی ہے, ٹھیک. لیکن اگر آپ اپنی زوجہ سے کہیں کہ میں نے تجھے یہ ہدیہ کیا ہے اور اس کے بعد اس کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیں ان پیسوں کو, تو یہ ہدیہ ہوگا, یہ ہدیہ نہیں ہوگا, ٹھیک. ایسا نہیں ہے. آپ اگر ہدیہ دیں گے بیگم کو تو بیگم کہے گی میں نے تو شاپنگ کرنی ہے, ٹھیک. آپ کہ نہیں جی نہیں, تم شاپنگ نہیں کر سکتے, یہ میں نے اپنے گھر کے لیے رکھا ہوا ہے, تو یہ ہدیہ نہیں ہوا, ٹھیک. یہ ایک ادھر سے ہو گیا. اگر ہدیے پہ خمس ہے, جیسے اب آیت اللہ سستانی کہتے ہیں ہدیے پہ خمس ہے, تو آپ نے اپنی بیگم کو ہدیہ کر دیا, بیگم کی بچت ہو جائے گی, تو آپ پہ خمس نہیں آئے گا, بیگم پہ خمس آ جائے گا, ٹھیک. اور شرعاً پھر وہ گھر آپ کی بیگم کا ہوگا, آپ کا نہیں ہوگا. پھر وہ آپ اپنے نام کر کے اپنے ارث میں اپنے فلان میں جو کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ بیگم کے نام گھر کر سکتے ہیں تو کر دیں, لیکن فرق صرف اتنا ہوگا کہ اتنی دیر جب تک اس کے ملکیت میں جا کے سال نہیں گزرے گا تب تک خمس نہیں آئے گا. آپ نے اپنی ملکیت سے خارج کیا, اس کی ملکیت میں چلا گیا, اس کی ملکیت میں جانے کے بعد جب سال گزر جائے گا تو اس پہ خمس آ جائے گا, ٹھیک ہے. اس پیسے سے خمس تو پھر بھی چلا گیا, آپ کے ہاتھ سے ملکیت بھی گئی. جی ہاں, وہ یہ آپس میں یہ کھیلتے رہیں. ٹھیک ہے نا, اس کو دیکھنا ہوگا. ویسی تو یہ ہے کہ اگر یہ کھیلتے رہیں تو پھر ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ نے ادھر دیا, اس نے سال نہیں ہوا ادھر دے دیا, اس نے سال نہیں ہوا ادھر دے دیا, ٹھیک ہے نا. اس کو دیکھنا ہوگا کہ ادھر اس کی کوئی ممانعت اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. کہ اس کو اگر یہ ہے کہ بھائی یہ تو بچت ہے اور یہ فرار کے لیے کر رہے ہیں, پھر اگر فرار کے لیے نہ ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے نا. مثلا 1,000 روپیہ ہے, میں نے آپ کو دیا, آپ سے کوئی چیز لیا, آپ سے ادھر کیا, وہ ادھر سے کیا, 5 سال 10 سال یہ 1,000 روپیہ یہی ہمارے اس میں گھومتا رہا کوثر میں, کوئی حرج نہیں. اگر یہ نیچرل طور پہ گھوم رہا تو اس نہیں کہیں گے یہ 1,000 روپیہ 5 سال سے کوثر میں, اس پہ تو خمس آئے گیا, ٹھیک. تو وہ کیونکہ جو تو وہ ہے تعاملات وہ ہیں فطری ہیں اور وہ نیچرل ہیں, ان میں تو مسئلہ نہیں ہے. ادھر جس میں مشخص ہے کہ میں یہ فرار کر رہا ہوں, یہ اس میں کیا ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا. ہاں, خمس ارث پہ خمس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے جو آسان ہے راہ فرار یہ ہے کہ مر جاؤ اور ارث میں چھوڑ جاؤ, تو اس پہ خمس نہیں آئے گا. ہدیہ والا تو مثال ٹھیک نہیں ہوا, ٹھیک. ہاں, اچھا, اب وہ جو ترکہ ہے اس پہ اگر وارث نے خمس نہیں دیا ہوا,
ٹھیک. تو آیا ہم پہ خمس دینا واجب ہے؟ جس تک ارث پہنچا ہے اس پہ خمس دینا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ ٹھیک. یہاں پر یہ دونوں عالم یہی کہتے ہیں کہ اس پر خمس دینا واجب ہے، وارث پہ خمس دینا واجب ہے اگر موارث نے خمس نہیں دیا ہے. ٹھیک. اگر وہ خمس کا قائل ہی نہیں ہو، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے آپ پر وجوب سمجھتا ہی نہ ہو، پھر ان کے اوپر خمس دینا واجب نہیں ہے. لیکن بہتر ہے، اگر اس کو عذاب سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی طرف سے خمس ادا کر دیں، یہ بہتر ہے. ایک شخص نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، نماز کے وجوب قائل ہی نہیں تھا، وہ تو اس کے بڑے بیٹے پہ واجب ہوگا اس کی قضا، اس کے بڑے بیٹے پہ اس کی قضا واجب نہیں. وہ جان بوجھ کے اگر نماز چھوڑتا رہے اور وجوب قائل ہی نہیں ہے. لیکن بڑا بیٹے کا اگر دل جلے اور وہ کہے کہ میں اس کا اگر واجب ادا کر سکتا ہوں تو کرو، بالکل کرو، کوئی حرج اس میں نہیں. اچھا جی. اب اس نے خمس دینے والا تھا، لیکن اس مال پہ یا اس عین پہ اس نے خمس نہیں دیا ہوا تھا، اس کا تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا خمس اس کو دینا پڑے گا. ٹھیک. اس کے بعد کیا ہے انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں.